خوش آمدید۔ آج ہم اسلام کے ابتدائی دور کی کہانی کا جائزہ لیں گے، اس تاریخی بیانیے کی روشنی میں جو ان واقعات کو بیان کرتا ہے۔ چلے دیکھتے ہیں کہ کیسے اس بیانیے کے مطابق ایک نیا عقیدہ سامنے آیا اور کیسے پیروکاروں کا ایک چھوٹا سا گروہ ایک بڑی علاقائی طاقت میں تبدیل ہو گیا۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے 6 صدی کے عرب سے، ایک ایسی سرزمین جسے ماخذ ایک گہرے سماجی اور روحانی بحران کا شکار بتاتا ہے۔ تو یہ تھا اس وقت کا منظرنامہ جب 570 عیسوی میں پیغمبر محمد کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ابتدائی زندگی نے ایک انتہائی دیانتدار انسان کے طور پر آپ کی ساخت قائم کی، لیکن 40 سال کی عمر میں ہونے والا یہ واقعہ ہر چیز کو بدلنے والا تھا۔ یہ نیا پیغام جو توحید اور سماجی انصاف پر مبنی تھا، آسانی سے قبول نہیں کیا گیا، بلکہ اس نے مکر کے طاقتور حلقوں میں شدید مخالفت کی آگ بھڑکا دی۔ اور جیسے جیسے یہ چھوٹی سی جماعت بڑھتی گئی، ان پر مشکلات کے پہاڑ بھی ٹوٹنے لگے، یہاں تک کہ پیغمبر اور ان کے ساتھی اپنے ہی شہر میں بالکل اکیلے رہ گئے۔ ایک طرف مکہ میں دشمنی تھی تو دوسری طرف شمال کے شہر مدینہ سے ایک امید کی کرن نظر آئی۔ وہاں کے ایک وفد نے پناہ اور حمایت کی پیشکش کی۔ تو پھر 622 عیسوی میں تقریباً 650 مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت نے وہ تاریخ ساز سفر شروع کیا جسے ہم ہجرت کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھنے کی طرف پہلا قدم تھا۔ مدینہ پہنچنے سے مسئلہ حل نہیں ہوا، بلکہ اب لڑائی ایک نئے کھلے میدان میں آ چکی تھی۔ ہجرت کے صرف 2 سال بعد پہلا بڑا معرکہ بدر کے میدان میں ہوا، اور یہاں مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کے سامنے 1000 کا لشکر تھا۔ تعداد میں وہ بہت کم تھے۔ یہ جیت صرف میدان جنگ کی کامیابی نہیں تھی، اس نے تو سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس نے مسلمانوں کے حوصلوں کو آسمان پر پہنچا دیا، اور بیانیے کے مطابق اسے آسمانی مدد کا ایک واضح اشارہ سمجھا گیا، جس نے اس نئی جماعت کو ایک بڑی طاقت کے طور پر قائم کر دیا۔ لیکن اگلے ہی سال احد کی جنگ ایک کڑوا سبق لے کر آئی۔ ایک چھوٹی سی حکمت عملی کی غلطی نے جیتی ہوئی بازی پلٹ دی اور یہ احساس دلایا کہ کامیابی کے لیے صرف جوش نہیں بلکہ نظم و ضبط بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ سوچئے، جب عرب کے کئی قبائل مل کر 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ کو مٹانے آ گئے، اس وقت ایک ایسی دفاعی حکمت عملی اپنائی گئی جو عربوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ خندق کھودنے کا منصوبہ تھا، جس نے دشمن کی سب سے بڑی طاقت یعنی ان کے گھڑ سواروں کو بالکل بیکار کر دیا۔ اس محاصرے کا سب سے اہم موڑ وہ تھا جب میدان میں 2 بہادر آمنے سامنے آئے۔ ماخذ کے مطابق ایک طرف تھا عرب کا سب سے خوفناک جنگجو ہمرو، اور دوسری طرف تھے نوجوان علی، اور اس مقابلے کے نتیجے نے دشمن کے حوصلوں کو بالکل توڑ کر رکھ دیا۔ خندق کی جنگ کے بعد اب لڑائی کا رخ بدلنا شروع ہو گیا تھا، یعنی اسٹریٹیجک مومنٹم مسلمانوں کے حق میں آ رہا تھا۔ پھر 1 سال بعد ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور ظاہری طور پر یہ ایک بڑی شکست لگ رہی تھی۔ اس کی شرطیں بالکل یک طرفہ تھیں اور مسلمانوں کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑ رہا تھا، لیکن اصل میں یہ ایک زبردست اسٹریٹیجک چال تھی۔ اس 10 سالہ امن نے جنگ کے میدان کو دعوت کے لیے کھول دیا۔ اسلام اتنی تیزی سے پھیلا جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور پھر معاہدے کی ہی ایک شرط کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مکہ کی معیشت کو ایسا جھٹکا لگا کہ انہیں خود آ کر اس معاہدے کو ختم کرنے کی درخواست کرنی پڑی۔ یہ تلوان سے نہیں بلکہ ذہانت سے جیتی ہوئی جنگ تھی، اور اس اعلان نے سب کچھ واضح کر دیا۔ اب طاقت کا توازن پوری طرح بدل چکا تھا۔ مسلمان اب دفاع نہیں کر رہے تھے، بلکہ اب وہ آگے بڑھ کر عرب کا مستقبل لکھ رہے تھے۔ طاقت کا توازن بدلنے کے بعد اب وقت تھا آخری مرحلے کا، یعنی پورے عرب کو ایک کرنے کا۔ ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھیے۔ بدر میں صرف 313، خندق تک 3000 اور مکہ کی فتح کے وقت 10,000۔ یہ نمبرز خود بتاتے ہیں کہ کتنی تیزی سے ان کا اثر و رسوخ پورے عرب میں پھیل رہا تھا۔ اس آخری مرحلے کا عروج تھا مکہ کی فتح، اور وہ بھی بغیر خون بہائے۔ یہاں انتقام لینے کے بجائے عام معافی کا اعلان کیا گیا۔ اس ایک قدم نے برسوں پرانے دشمنوں کو دوست بنا دیا اور پورے عرب کو ایک کرنے کا راستہ صاف کر دیا۔ تو چلیے اس پورے سفر کو ان 5 اہم موڑوں سے دوبارہ دیکھتے ہیں۔ پہلی وہی سے شروعات ہوئی، پھر ہجرت نے ایک نئی بنیاد رکھی، خندق میں دفاع ہوا، حدیبیہ میں ذہانت سے جیت حاصل کی، اور آخر میں مکہ کی فتح نے سب کو ایک کر دیا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ صرف 23 سال کے عرصے میں ہوا۔
انہی 23 سالوں میں وہ بنیاد رکھی گئی جس پر آنے والے وقتوں میں ایک عظیم تہذیب اور سلطنت قائم ہوئی، جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔